نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی فصل فی حاجت الشہریاریہ۔ سوسائٹی کے کل 5 بنیادی ضروریات اور حاجات کا تذکرہ پچھلی فصل میں کیا گیا تھا کہ کسی ریاست کے لیے، کسی شہر کے نظم و نسق کے لیے 5 ضروریات ہوتی ہیں، اور ہر ایک ضرورت کے لیے ایک نظم کا قائم ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ ان میں سے پچھلی فصل میں ایسا قانون اور ضابطہ جو پوری سوسائٹی کا تسلیم کیا ہوا ہو، سنت مسلمۃ عند جماہیرہم، اور اسی کے اساس پر ایک عدالتی نظام کا قیام، یہ لازمی اور ضروری ہے، اور اس کی تفصیلات پچھلے فصل میں گزر چکی ہیں۔ دوسری اہم ترین ضرورت جو کسی ریاست کی ہوتی ہے وہ سیکورٹی کا نظام، سوسائٹی کی اجتماعیت کو برقرار رکھنا، اور اس اجتماعیت کو نقصان پہنچانے والی جتنی بھی ممکنہ صورتیں ہیں ان کا سد باب ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ایک شہر کے لیے ایک ایسا شہر یار ہو جو اس سوسائٹی میں امن و امان، فساد کا خاتمہ اور تمام لوگوں کی جان مال، عزت آبرو کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرے۔ یعنی ایک پولیس سسٹم کی ضرورت ہے جو داخلی نظم و نسق، داخلی نظام میں خرابیوں کو دور کرے اور ریاست کے امن و امان کو، لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھے۔ ایک شہر کے لیے ایک چیف پولیس آفیسر ہونا ضروری ہے، اسی کو شہر یار کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح فارسی حوالے سے ہندوستان میں مسلمانوں کے 800 سالہ دور میں استعمال ہوتی تھی۔ ایران اور ہندوستان میں فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہر شہر کو کہتے ہیں، اور یار یہ کہ شہر کا یار ہو، دوست ہو، شہری نظم و نسق اور شہری تحفظ کے لیے، شہری دفاع کے لیے وہ کام کرے۔ اس حوالے سے یہ فصل شاہ صاحب نے قائم کی ہے، فصل فی حاجت الشہریاریہ۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ حاجت کس لیے پورا کرنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ سوسائٹی میں شہریوں کے حوالے سے ان کی جان مال، عزت آبرو میں کا تحفظ ضروری ہے، اور فساد سے روکنا ضروری ہے۔ تو ریاست میں فساد کے اسباب کون سے ہیں؟ شاہ صاحب نے پہلے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کی 7 شکلیں بیان کی ہیں۔ کسی ریاست کو فساد برپا کرنے والی ممکنہ جو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا اس زمانے میں ہوتی تھی، اب تو مزید اس کی وسعت ہو گئی، جتنے مرضی درجات بیان کر لیں۔ اس لیے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ قاعدے ہم نے بیان کیے ہیں، باقی تفصیلات ہر دور اور ہر زمانے کے مطابق ہوں گی۔ شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ الفساد فی اہل المدینۃ فیما بینہم علی وجوہ، شہریوں کے درمیان باہمی دنگا اور فساد علی وجوہ، چند پہلوؤں سے ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا جو سوسائٹی کے فکر اور نظریے پر حملہ ہے، اس کے لیے شاہ صاحب نے کہا احدھا تفریق الکلمہ فی الدین۔ دین اسلام کی اساس پر اگر کوئی ریاست قائم ہے، دین کی بات کی ہے، اور یہاں دین سے مراد ظاہر ہندوستان کے حالات کے مطابق اسلام ہے، ورنہ کوئی بھی دین، یعنی جس اسکول آف تھاٹ پر کسی سوسائٹی کی اجتماعی تشکیل ہوئی ہے، اس کے بنیادی مسائل میں یا اس کی بنیادی تعلیمات میں تفرقہ پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، مذہبی اور دینی انتشار، فکر میں الجھاؤ، گروہیت، لڑائی جھگڑے، اس لیے کہا تفریق الکلمہ فی الدین،
دین میں وہ کلمہ جس پر پوری ریاست کے تمام لوگ متفق ہیں، اس کلمے کو لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنا لینا، اس کے اندر اختلاف پیدا کر دینا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس تفریقت، ایک ہے فرقوں کا ہونا، فرقے تو ہوا کرتے ہیں، لیکن فرقوں کی بنیاد پر لڑائی پیدا کرنا، فرقوں کی بنیاد پر جھگڑا پیدا کرنا، سوسائٹی کی اجتماعیت کو توڑنا، فتنہ اور فساد پھیلانا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں تفریق الکلمہ فی الدین کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں دو بنیادی چیزیں ہیں، یہ کیوں فساد پیدا کرتا ہے سوسائٹی میں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اذ التفریقۃ لا تخلو غالباً عن باطل، جو تفرقہ ہے، فرقہ واریت ہے، گروہیت ہے، یہ کبھی بھی باطل سے خالی نہیں ہوتا، اس میں ضرور حق کے مقابلے میں باطل پایا جائے گا، کیونکہ انسانوں کے درمیان تفرقہ ہمیشہ عملی شکلوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک کسی کام کی بنیادی معنویت ہے کہ یہ کام اس مقصد کے لیے کیا جانا مطلوب ہے، تو معنی ہر کام کے وہ تو تقریباً ہر انسان اس پر متفق ہے، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ مثلاً نکاح، مثلاً مردے کا دفن کرنا یا نظروں سے غائب کرنا، جیسے کہ حجت اللہ میں شاہ صاحب نے اصول بیان کیے ہیں۔ جھگڑا کہاں ہوتا ہے کہ جب اس مردے کو ایک قبر میں رکھنے والا ہے اور ایک اس کی عملی شکل جلا کر راکھ بنانے والا ہے۔ مثلا نکاح کا ایک طریقہ وہ ہے جو ایک مذہب میں ہے، دوسرے مذہب میں، دوسرے ہاں دوسرا، عملی شکلوں میں ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے، اور جب عملی شکلوں میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ حقیقی اختلاف نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بنیادی مسئلے کی ہی خلاف ورزی کی جائے، جو بنیادی اصول البر ہے، حکمت البر کے طور پر، جس کی تفصیلات شاہ صاحب نے حجت اللہ میں بیان کی ہیں، اسی کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، یہ ہے تفریق الکلمہ۔ عملی شکلوں میں اختلاف کوئی جھگڑے کا باعث نہیں ہوتا۔ عملی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، ایک آدمی نے لباس پہننا، اس نے اپنی تہذیب کے مطابق پہن لیا، دوسرے نے اپنی تہذیب کے مطابق پہن لیا، ایک نے کھانا کھانا ہے اپنے مزاج کے مطابق کھایا، دوسرے نے اپنے مزاج کے مطابق کھایا، لیکن عملی شکلوں کو لڑائی جھگڑے کی وجہ بنا لینا، اس کی بنیاد پر دنگا اور فساد پیدا کرنا، یہ خرابی کی بات ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو انسانیت کے بنیادی قواعد کلیہ ہیں وہ ہم نے بیان کیے ہیں۔ صورتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہوتا رہا ہے، کسی کا مزاج کچھ، کسی کا مزاج کچھ، لیکن اس عملی صورتوں کے اختلاف کو بڑھا چڑھا کر اس کی وجہ سے سوسائٹی میں انتشار پیدا کرنا، یا جو بنیادی انسانی اصول ہے اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ کبھی بھی باطل سے خالی نہیں ہوتا۔ فَإِنْ كَانَ الْبَاطِلُ، اگر اس باطل کا تعلق عبادات کے نظام سے ہے، فی العبادات تضرروا فی موادہم، مثلاً ایک آدمی سرے سے ہی نماز کا انکار کر رہا ہے، بنیادی قاعدے کا، اللہ کے اخبات کا، یا کسی دوسرے غیر مسلم کی جو پرارتھنا یا اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے اسی کا انکار کر رہا ہے، ملحد، خدا کا منکر، انسانیت کے بنیادی اساسی اصول کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو آخرت کا نقصان ہے۔ او فی المعاملات، یا فساد کی عملی شکل معاملات میں ہو رہی ہے، لوگوں کے لین دین، رشتے ناتے، نکاح طلاق، خرید و فروخت وغیرہ وغیرہ، اس کو فرقے کی بنیاد، مفادات تھے خرید و فروخت لین دین کے، اور اس کو مذہبی مسئلہ بنا کر کیا ہے
سوسائٹی میں انتشار پیدا کیا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں باطل ضرور ہوگا۔ جب بھی فرقہ واریت کہیں پائی جائے گی تو اس کے نتیجے میں حق کے مقابلے میں باطل کا اظہار ہوگا۔ اس لیے تفریق کلمہ فی الدین درست نہیں ہے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ اس لیے بھی ہے کہ وَلِأَنَّ الْفُرْقَةَ تفضی غالباً الی مشاجرات و مخاصمات من اصل فسادها، اس لیے کہ یہ فرقہ واریت جو ہے یہ اس سے پیدا ہوتے ہیں عام طور پر لوگوں کے درمیان جھگڑے، گروہ بن جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہیں، وہ مخاصمات، لڑائیاں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ مشاجرات اور مخاصمات جو ہیں یہی فساد کی جڑ ہے۔ اس لیے کسی سوسائٹی میں اگر تفرقہ پیدا کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر اس ریاست جس نظریے پر وہ قائم ہے، جس کی اساس پر اس کی اجتماعیت قائم ہے، اس کے اندر انتشار پیدا کر کے اجتماعیت کو توڑنے کے لیے فتنہ پرور کام کر رہے ہیں، تو یہ پہلی بڑی بنیادی خرابی ہے۔ ریاستیں نظریات پر بنتی ہیں، کسی نہ کسی دین پر بنتی ہیں، اور دین یا حق ہوگا یا باطل، تو حق دین کے خلاف انتشار پیدا کرنا یہ سب سے بڑی فساد کی پہلی وجہ ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں دین اسلام میں اس کا علاج یہ ہے کہ استطابۃ المرتدین والزنادقہ، کہ جو لوگ بنیادی دین کا انکار کر کے انسانیت دشمن سوچ اور فکر اپنا لی، یا زندیق کہتے ہیں، زنادقہ زندیق کی جمع ہے، کہ جو بظاہر کسی چیز کو تسلیم کر رہا ہے لیکن اس میں کی جو تشریح اور اس کی بنیاد پر جو جھگڑا کھڑا کر رہا ہے، فساد پیدا کر رہا ہے، یعنی اس کے اندر سے ایک چور دروازہ نکال کر کوئی مفادات یا جھگڑے اور انتشار پیدا کر رہا ہے، اسے زندیق کہتے ہیں۔ بظاہر بڑی اچھی بات کرے گا تو اس سے توبہ کروائی جائے گی کہ وہ سوسائٹی کے ڈسپلن کو نہیں توڑے گا۔ اندر دل میں جو بھی کچھ ہے ہمیں نہیں پتہ، دل کو ہم چیر کر نہیں دے سکتے، لیکن ظاہری قانون میں جو ریاست کا بنیادی ڈھانچہ ہے، اس کی جو سوچ اور فکر ہے جس پر وہ قائم ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، اسے توبہ کرنی ہوگی۔ فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا مُضِيًّا، اور اگر ایسے فرقہ پرست انکار کریں اور اپنی فرقہ پرستی اور فتنہ انگیزی کو پھیلانے کے لیے اصرار کریں، تو پھر ایک عدالتی پروسیجر کے ذریعے سے فالقتل، اس کی سزا قتل ہے۔ عدالتی نظام حرکت میں آئے گا، وہاں اس کو موقع دیا جائے گا، اس کے دلائل تفصیلی موجود ہیں، اور اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا انتشار پیدا کرنے سے، گروہیت پیدا کرنے سے، عدالت کے سامنے ثابت ہو گیا، تو والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ پھیلانا قتل سے زیادہ برا ہے۔ اس لیے اس کا بس خس کم جہاں پاک قتل کر کے فارغ کر دیا جائے۔ پہلا بنیادی جو سبب ہے فساد کا، وہ دین کے کلمے میں تفریق پیدا کرنا ہے۔ نمبر 2، افساد مضمر، سوسائٹی میں ایسا فساد جو ظاہری نہیں ہے۔ یہ تفریق کل کلمہ جو ہے یہ تو ظاہری طور پر انتشار، گروہ بنا دیے، مذہبی لڑائی جھگڑا، اور ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو کسی سے دشمنی ہے تو اندر ہی اندر خفیہ طور پر آپ سوسائٹی میں فساد مچا رہے ہیں، یا سوسائٹی سے دشمنی ہے تو کوئی فرد سوسائٹی کے خلاف ایسی خفیہ کارروائی کرتا ہے کہ جو بظاہر نظر نہیں آ رہی، بظاہر تو ٹھیک ہے لیکن جو اندر ہی خفیہ طور پر دراصل سوسائٹی کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس کی شاہ صاحب نے شکلیں بیان کی ہیں 3 بڑی۔ نمبر 1، کالسحر، جادو کرنا، جادو ٹونے کا استعمال کرنا کسی سوسائٹی میں۔ ظاہری طور پر تو کچھ نہیں ہو رہا لیکن اندر خانے کام ہو رہا ہے، اور سحر کی پوری تعریف یہاں ہم نے حاشیے میں نقل کر دی ہے کہ کل امر
یخفی سببہ، ہر وہ کام جس کا سبب اور علت لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو، ظاہری طور پر اس سے پیمائش نہ کیا جا سکے کہ کس وجہ سے یہ حرکت ہوئی ہے۔ وَيُتَخَيَّلُ عَلَىٰ غَيْرِ حَقِيقَتِهِ، سحر کے اندر لوگوں کے خیالات پر اثر انداز ہو کر غیر حقیقی چیز انہیں دکھائی جاتی ہے۔ اور وَيَجْرِي مَجْرَى التَّمْوِيهِ وَالْخِدَاعِ، اور ان کے سامنے ملمہ کاری اور دھوکہ دہی سے بے وقوف بنایا جاتا ہے سحر میں۔ اخراج الباطل فی صورت الحق، باطل چیز کو حق کی صورت میں لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، بظاہر وہ کوئی تعویذ ہے یا کوئی آیت پڑھی گئی ہے یا کچھ اور۔ استخدام القوى الخارقہ بواسطۃ الارواح، کسی خاص وظیفے کے نتیجے میں ملائے سافل کی کوئی بدروحوں سے رابطہ کر کے اس سے مدد لے کر کسی کو نقصان پہنچانے کا چلہ کاٹنا، کوئی دم کرنا، کوئی اور تعویذ دینے والا، تفریق پیدا مثلا میاں بیوی کے درمیان۔ خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ یفرقون بین المرء وزوجہ، ہاں جی، سحر کی تعریف میں خود سورۃ البقرہ میں اللہ نے بیان کیا ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنا، نفرت پیدا کرنا، یا کسی ہاں جی غیر عورت کے ساتھ محبت کا تعویذ دینا، یہ سب چیزیں سحر کے اندر شامل ہیں۔ اور ممارسات الساحر، ساحر جب سحر کرتا ہے تو قرآن بھی استعمال کرتا ہے، تورات بھی، یا قرآن اور انجیل، یا تورات اور انجیل، جس ذریعے سے بھی کسی پر اثر انداز ہونا۔ حتیٰ کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ اگر کسی ولی کو توجہ کی صلاحیت حاصل ہو گئی، توجہ کے بغیر کوئی ولی ہوتا نہیں ہے، کہ اللہ پاک کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یا وہ توجہ ڈال کر کسی آدمی کے قلب کے اندر ایمان پیدا کرتا ہے، اس کی دعا مانگتا ہے، اس کو بھی توجہ، نقش بندیوں کے ہاں اس کو تصرف فی النفس کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات شاہ صاحب نے فیوز الحرمین میں بھی بیان کی ہیں اور قول جمیل میں بھی۔ تو یہ جو تصرف فی النفوس ہے، توجہ ڈال کر کسی کی جیب سے پیسے نکلوانا، حضرت فرماتے ہیں یہ بھی ڈاکہ ہے۔ چور کو تو چوری کرنا آتی ہے، اس لیے وہ کسی کے گھر میں نقب لگاتا ہے اور وہاں سے خفیہ طور پر چیز نکالتا ہے، اور کسی پیر کو اور ولی کو کوئی مسمرزم یا کوئی فن آ گیا کہ وہ دلوں پر توجہ ڈال کر اس کے دل کو مجبور کرے کہ وہ اپنی جیب سے پیسے نکال کر مجھے دے، چندہ جمع کرائے۔ تو توجہ ڈال کر، اسی لیے اشراف کو منع کیا گیا، اشراف بھی دراصل توجہ ہے۔ تو یہ بھی سحر کے زمرے میں ہے، مادی مفاد کے لیے، دنیاوی لالچ کے لیے، کسی سے خوف، یعنی جس کا سبب ظاہر میں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے جو آپ نے دیکھا ہوگا جعلی قسم کے پیر، وہ اسی قسم کا مسمرزم کرتے ہیں، جس سے جاہل اور بے وقوف لوگ نوٹوں کی نشاور کر رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ تو یہ دراصل ان کے دلوں کے اوپر اس جادو کا اثر اس نے سیکھ رکھا ہوتا ہے، اور وہ جا کر یورپ میں بڑے مراقبہ حال ہیں، وہاں باقاعدہ مشق کرتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کے ہاں بھی ہے، توجہ کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہونا، اس کے دل کو پھیرنا۔ تو یہ بھی سحر میں شامل ہے۔ اب چاہے وہ قرآن کی آیت پڑھ کر کرے، تورات پڑھ کر کرے، کچھ پڑھ کر کرے، نیت منفی ہے، سوسائٹی کو نقصان پہنچانے کی ہے، تو وہ سحر کے زمرے میں ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں خفیہ فساد میں پہلی چیز سحر اور جادو ہے۔ دوسری چیز والسم، زہر، کسی کے کھانے میں پینے میں، ہر کھانے پینے والی چیز کہ جس کو انسان حلق سے نیچے اتارے اور وہ اس کی جان لے لے،
یا اس کے جسم کو نقصان پہنچائے اسے زہر کہا جاتا ہے۔ تو کسی کو زہر کھلانا، اب بظاہر تو آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن کھانے میں زہر ملا دیا، پانی میں ملا دیا، یا سوسائٹی کے مثلاً پانی پینے کا کنواں ہے اس میں کسی نے جا کر اس محلے کے دشمنی میں وہاں جا کر زہر ڈال دیا، تو اس کی روک تھام کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی تیسرا انسان وہ ہے کہ وکل عیاری، ایسا آدمی جو عیار ہے۔ عیار کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جس کے پاس مال وال تو کچھ نہیں، شاہ صاحب نے خود تشریح کر دی، الذی یبیع من الناس ویشتری ولیس معہ مال، کوئی اس کے پاس مال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور لوگوں سے فضول خرید و فروخت بازار میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس سے خرید لیا ادھر بیچ دیا، ادھر سے خرید لیا ادھر بیچ دیا، دھوکہ دہی فراڈ کے ساتھ، یا خرید و فروخت کے نام پر مال اٹھا لیا اور 9 2 11 چکر مارکیٹ چھوڑ کے بھاگ گیا، لوگوں کے پیسے جمع کر لیے کہ جی تمہیں ہاں جی باہر بھجواؤں گا یا یہ کروں گا وہ کروں گا، اور اس کے بعد پیسے جمع ہوئے اور ایئرپورٹ سے باہر نکل کر دوسری جگہ پہنچ گئے۔ عیار یہ بھی فساد مضمر ہے۔ وَإِنَّمَا غَرْضُهُ، اس لیے کہ ان تمام کی غرض کیا ہوتی ہے کہ أَن يَذْهَبَ بِحُقُوقِ النَّاسِ، یہ لوگوں کے حقوق ختم کرنا چاہتے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو فساد کسی سوسائٹی کے اندر، فساد کی دوسری شکل خفیہ طور پر افساد کا لفظ استعمال کیا ہے، فساد مچانا، عملی طور پر فساد مچانا، ظاہری طور پر اس کا کوئی سبب نظر نہیں بھی آ رہا۔ چوتھی قسم ایک اور بھی ہے، شاہ صاحب نے کہا کل مفتی الماجن، مفتی ماجن بھی کیا ہے؟ فساد مچاتا ہے خفیہ طور پر۔ مفتی ماجن کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف شاہ صاحب نے کر دی، المعلم الناس المخاصمات والحیل۔ ماجن کہتے ہیں بے شرم، بے شرم مفتی۔ ماجن کا ترجمہ لفظی جو ہے وہ قلیل الحیا، شرم نہیں ہے اس کے اندر۔ تو مفتی ماجن جو ہے فتوے دیتا ہے، معلم ہے، استاذ ہے، کسی مسجد کا امام ہے، کسی مدرسے کا استاذ ہے، کسی تعلیم کا کوئی ٹیچر ہے، لیکچرر ہے، سب شامل ہے اس میں۔ مفتی سے مراد صرف وہی نہیں ہے، اس کی تعریف کر دی ہے مفتی ماجن کی کہ المعلم الناس، جو لوگوں کو سکھائے جھگڑے، المخاصمات، لڑائیاں پیدا کرائے، اشتعال انگیز تقریر مسجد میں کر دی دوسرے فرقے کے خلاف، جی قتل و غارت گری کہ لوگوں کو مشورے دیے اور ہیلے بہانے سکھائے کہ یہ فراڈ کرو گے، اس طریقے سے کرو گے تو فرائض کو نقصان پہنچائے۔ بظاہر تو اس نے کوئی خلاف قانون بات نہیں کی، قانون کی زد میں نہیں آیا، جو ریاست میں قانون ہے یا دین کی بنیادی قانون ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، لیکن اس دین کے مسئلے کو اس انداز میں اور اس ہیلے سے بیان کیا کہ اس کی مسجد کے لوگ چڑھائی کر دیں کسی دوسری مسجد پر جا کر۔ اس مفتی کو، ایسے فتویٰ دینے والے کو مفتی ماجن کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی خفیہ طور پر فساد، اب اس کا سبب تو معلوم نہیں ہے لیکن آگ لگا دی، بس من سب نبیا فاقتلوہ، بس حدیث ہے، حدیث ایسی سنائی کہ پوری آگ لگا دی، پتلو اور قتل کر دو۔ تو یہ مفتی ماجن کا کام ہے نا، ہر حدیث فتویٰ ہوتی ہے۔ وقل عینی لخصوم المدینہ، جاسوس، دشمنوں کا جاسوس، پانچواں فرد وہ ہے جو اس شہر کے باسیوں کا دشمن ہے، جاسوسی کے ذریعے سے لڑائی کرواتا ہے، جی آپس میں جھگڑے، دنگا فساد پیدا کرتا ہے، نسلی فساد، لسانی فساد، مذہبی فساد، طبقاتی فساد، ہے دشمن کا جاسوس، اس کا کام ہے لگائی بجھائی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔
جی شاہ صاحب کہتے ہیں یہ 5 وہ فساد کے خفیہ کام ہیں، پولیس کی ذمہ داری ہے، شہریار کی ذمہ داری ہے کہ ایسے فسادیوں پر نظر رکھے۔ فاولئک، ان کا علاج یہ ہے کہ اولئک یحبسون، ان کی نشاندہی ہو جائے تو ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے، 2-3 دفعہ ایسے ان کو موقع دیا تو او یقتلون، قتل کر دیا جائے۔ زہر ڈالنے سے باز نہیں آ رہا، جادوگری سے باز نہیں آ رہا، مفتی ماجن جو ہے بے شرمی سے باز نہیں آ رہا، جھگڑے پیدا کر رہا ہے، فرقے پیدا کر رہا ہے، لڑائیاں پیدا کر رہا ہے، عیار ہے، مارکیٹ کے اندر مالی بدعنوانی میں لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے لوٹ کر لے جاتا ہے، تو پہلے 1-2 دفعہ تو اس کو سزا دے کر جیل میں رکھا جائے گا، یحبسون۔ اور اگر پورے عدالتی پروسیجر کے ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ اس کی کوئی اصلاح ہونے کا بھی امکان نہیں ہے تو پھر یقتلون، قتل کر دیا جائے۔ تو جیسے پولیس کی نگرانی پہلے مرحلے میں ہے کہ فرقہ واریت نہ سوسائٹی میں پیدا ہو، تو دوسری بات یہ کہ خفیہ طور پر بھی سوسائٹی میں کوئی افساد پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا، کسی ریاست میں فساد کا سبب ہوتا ہے افساد فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں فساد پیدا کرنا۔ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کا مال غصب تو نہیں کر رہا، لوٹ کر تو نہیں لے جا رہا۔ فیعذر علی حسب حالہ، اور اگر کوئی غاصب موجود ہے جس نے دن دہاڑے دوسرے کے مال پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس کی حالت یعنی جیسا جس درجے کا جرم ہے، جس درجے کی نوعیت ہے، اس کے مطابق اس کو تعزیر لگائی جائے گی۔ تعزیر کا قائم ہونا ضروری ہے۔ اور اگر اس نے دوسری حرکت کیا، کالسرقہ، چوری، غصب ہوتا ہے سب کے سامنے کہ طاقت کے بل بوتے پر دوسرے کی زمین مال چھین کر لے گیا، اور سرقہ وہ ہوتا ہے جو خفیتاً ہو، آپ نے ایک چیز تالے میں رکھی ہوئی ہے، محفوظ ہے، اور کوئی چور آتا ہے اور وہ تالا توڑ کر آپ کا محفوظ مال لے جاتا ہے، تو اس پر قرآن حکیم کی حد موجود ہے، وہاں تعزیر کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر سرقہ ثابت ہو گیا تو پھر اس پر جو حد قرآن حکیم نے بیان کی ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ ہی کاٹ دیے۔ اور تیسری شکل ہے کہ قطع الطریق، ڈاکو، ڈاکہ زنی کرنا۔ طریق کہتے ہیں راستے کو، اور کسی کا راستہ کاٹنا، قطع کہتے ہیں کاٹنے کو۔ تو سڑک بلاک کر کے یعنی مسافروں کی جیب سے پیسے نکلوا لینا، قتل کرنا، نقصان پہنچانا، اس کی 4-5 شکلیں خود قرآن نے بیان کی ہیں، اور ڈاکے کی سزا کہ ڈاکہ زنی میں ہاتھ بھی اور پاؤں بھی خلاف سے قرآن حکیم نے کہا ہے، اور اگر بندے قتل کیے ہیں تو پھر انہیں قتل بھی کیا جائے گا۔ ڈاکہ زنی کے دوران اگر ایک بھی بندہ قتل ہو گیا تو جتنے ڈاکو ہیں سب کو فارغ۔ تو ڈاکہ زنی، چوری اور لوٹ مار، غصب، لوٹ مار، ان تینوں کے ذریعے سے مال میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو پولیس کا کام ہے ان تینوں چیزوں پر نگرانی رکھنا۔ چوتھی خرابی، رابعہا افساد فی دماء الناس بالقتل، لوگوں کا خون بہانا قتل کے ذریعے سے، قتل کرے انسانی جان کی حفاظت، جیسے مال کی حفاظت ہے ایسے جان کی۔ اور اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، جان بوجھ کر قتل ہوا ہے تو اس کی سزا قصاص ہے، غلطی سے ہوا ہے تو اس کی دیت ہے، یا شبہ خطا ہے اس کی بھی دیت ہے۔ کالجروح، جیسے زخم، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی آنکھ نقصان پہنچایا، تو جس درجے کا جس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا۔ پانچویں جو بنیادی چیز ہے، جو حاجت ہے کسی سوسائٹی کی، وہ افساد فی اعراض الناس و انصابہم، لوگوں کی عزتوں کے حوالے سے فساد پیدا کرنا۔ اعراض عرض کی جمع ہے، عرض کہتے ہیں عزت کو،
اور ان کے نسب کے اندر اس کے نسب میں خلل پیدا کرنا، اس کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرنا کہ اس کا یہ نسب نہیں، فلانا فلانا۔ خامسہ افساد فی اعراض الناس و انسابہم، ان کے نسبوں میں، مثلاً کالقذف، تہمت لگانا، اور تہمت اگر ثابت ہو جائے تو اس کے لیے شریعت نے باقاعدہ حد قذف رکھا ہوا ہے، کیونکہ کسی کی بے عزتی یا کسی کی جو عزت ہے اس کو تار تار کیا ہے تو دراصل وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتی، اس لیے اس پر سخت ترین سزا یا تو ثابت کرے جو اس نے اس پر الزام لگایا ہے، ورنہ تو سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ ایسے ہی شتم، گالی گلوچ دینا، کسی کو گالی گلوچ دینا یہ بھی کیا ہے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا ہے۔ اور اگر گالی کوئی انہوں نے اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہو تو ایسا آدمی تو فسادی ہے، کیونکہ سوسائٹی بنتی ہے اس سوسائٹی میں بسنے والے تمام لوگوں کی عزت آبرو کی حفاظت سے، اور اگر کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، آبرو محفوظ نہیں ہے، انٹ شنٹ زبان سے بول کر دوسروں کی توہین و تذلیل کی جا رہی ہے، تو سوسائٹی کے اندر سوائے جھگڑا، کیونکہ جب آپ گالی دیں گے تو دوسرا گالی دے گا، گالی دیں گے لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، مشاجرات پیدا ہوں گے، مخاصمات پیدا ہوں گے۔ ایسے ہی تیسری اہم ترین چیز اس میں عزتوں کے حوالے سے والاغلاظ فی القول، بات چیت اور گفتگو میں سخت زبان استعمال کرنا۔ ایک ہے باقاعدہ تہمت لگانا، قذف، اور ایک ہے گالی گلوچ دینا، اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ گفتگو جب کسی سے کر رہے ہیں تو گفتگو میں سخت زبان استعمال کرنا، سختی سے بات کرنا، تشدد سے بات کرنا، یہ بھی دراصل دوسرے کو خوف زدہ کرنا ہے۔ آپ کریں گے وہ کرے گا، اور بات بڑھتے بڑھتے پھر آگے گالی گلوچ تک، اور گالی گلوچ سے آگے لڑائی جھگڑے تک۔ تو پانچویں شاہ صاحب فرماتے ہیں خامسہا، پانچویں حرکت جو ہے وہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا ہے۔ چھٹی بات سادسہا تحریض الناس علی الفساد، خود تو وہ جرم نہیں کر رہا لیکن لوگوں کو ابھارتا ہے فساد پر۔ خود تو اگر چوری کرے تو پکڑا جائے گا، سزا ہے، زنا کرے تو سزا کی سزا لگے گی، خود نہیں لیکن وہ ایسا عیار اور شاطر قسم کا آدمی ہے کہ دوسروں کو فساد مچانے پر ابھارتا ہے، تو یہ بھی خرابی کی بات ہے۔ جیسے مثلاً زنا، کسی کو اکسائے کہ جی فلانے کی لڑکی کے ساتھ تم منہ کالا کرو، فلانے کی بہن کے ساتھ ایسا کرو، تو زنا پر ابھارنا، اس کا ماسٹر مائنڈ بننا، تو یہ بھی خرابی۔ جیسے وہ زانی مجرم ہے اگر زنا کرتا ہے، اور کسی کو زنا کی دعوت دینا اور زنا پر ابھارنا، یہ بھی فساد کا سبب ہے۔ اس لیے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں اذ نفرۃ جبلیۃ للانسان علی الازدحام علی الموتوہ، عورت ایک ہی مرد کی ہو سکتی ہے، انسانی جبلت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مختلف مردوں کے ساتھ تعلقات پر کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو یہ جبلی نفرت ہے، فطری نفرت ہے، حتیٰ کہ بعض جانوروں میں بھی یہ نفرت موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو انسانیت کے بنیادی اصول اور ضابطہ ہے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے نا، کہ لوگوں کو زنا کی دعوت دیتا ہے۔ وَهَذَا تَغْيِيرٌ لِتِلْكَ الْجِبِلَّةِ، اور یہ اس جبلت انسانی کو بدلنا ہے، اس میں تبدیلی پیدا کرنا ہے، یہ جرم ہے۔ پھر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس زنا کی وجہ سے کسی کی لڑکی کے ساتھ اگر کوئی ایسی حرکت کی جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تحریض للقتال والتحارب، اب دوسرا قبیلہ میدان میں آ جاتا ہے، تو آپس میں لڑائی جھگڑا، قتال، جنگ، نوبت۔ بات ذرا سی ہے، ہاں جی،
لیکن وہ ذرا سی بات جب غیرت کی بن گئی تو ان دو خاندانوں میں، دو خاندانوں سے آگے بڑھ کر کیا ہے، قبیلوں میں تو نفرتیں ہی، جھگڑے اور قتل و غارت گری ہوگی۔ پھر یہ زنا ایک ایسا برا عمل ہے کہ افساد النسل، نسل انسانی میں فساد مچانا ہے، کیونکہ زنا کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ دراصل نسل بگڑ گئی، کوئی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حرامی ہوتا ہے، وہ نسل میں خرابی پیدا ہوگی۔ وَهُوَ أَمْرٌ مُّهِمٌّ، یہ اتنا اہمیت والا کام ہے کہ ہر ابن آدم اس نسل انسانی کے فساد کو قبول نہیں کرتا، بد نسلی قوم کو اپنے اوپر قبول نہیں کرتا، اپنی سوسائٹی میں برداشت نہیں کرتا۔ اور پھر اس زنا میں استغناء عن النکاح، جب زنا کسی سوسائٹی میں عام ہو جائے تو لوگ پھر نکاح نہیں کرتے، وہ نکاح جس کے نتیجے میں ارتفاق ثانی وجود میں آتا ہے، بلکہ ارتفاق اول بھی وجود میں آتا ہے۔ ارتفاق رفاقت سے ہے، تو جب تک میاں بیوی باقاعدہ نکاح کے ذریعے سے بچوں کے پالنے پوسنے کا ہمیشہ کا معاہدہ نکاح نہیں کرتے، اس وقت تک ارتفاق گھر بن ہی نہیں سکتا، سہولتوں کا نظام ہی نہیں بن سکتا۔ ماں باپ اپنے اولاد کی پرورش کرنے، اولاد ماں باپ کے لیے کام کرنے، اور خاندان، رشتے ناتے، سسرالی رشتہ، نسبی رشتہ، تو ارتفاقات کی بنیادی اکائی فیملی سسٹم ہے، اور وہ نکاح پر استوار ہے۔ تو جب نکاح ہی نہیں کریں گے اور ہر آدمی اپنی جنسی خواہش ادھر ادھر منہ ماری کر کے پورا کر لے گا، تو دراصل وہ ارتفاق اول کا ہی دشمن ہے، ارتفاق ثانی کا دشمن۔ جو ارتفاقات کی بنیاد کو نہیں مانتا تو وہ انسان کیسا ہے؟ تو پہلا فساد نسل انسانی میں، انسانیت کے خلاف انسانوں کو ابھارنا، ان میں پہلی چیز زنا۔ نمبر 2 وکل لواطتی، اسی طریقے سے دوسرا لوگوں کو ابھارنا لواطت پر، مرد کا مرد سے تعلق قائم ہونا، لڑکے سے تعلق قائم ہونا۔ اس فیہا، اس لیے کہ لواطت میں تغیر لجبلت الرجل، مرد کی مردانگی کی جو بنیادی جبلت اور ساخت ہے اس کو بدلنا ہے، اس لیے کہ مرد مفعول نہیں بن سکتا، وہ فاعل تو ہے، نکاح کرے گا تو کسی عورت سے نکاح کرے گا۔ لم یجبل موطوءا، کہ اس کے ساتھ وطی کی جائے، اس کے ساتھ فعل کیا جائے، اس کے لیے مرد پیدا نہیں ہوا۔ وَإِنَّمَا جُبِلَ وَاطِئًا، وہ تو فطری اور جبلی طور پر واطی پیدا ہوا ہے، کہ کسی نہ کسی عورت سے نکاح کرے گا، اس کے ساتھ وہ تعلق قائم کرے گا، فاعل ہوگا وہ۔ اور اس لواطت میں فیہا اہمال النسل و استغناء عن النکاح، اس میں بھی نسل کا ضائع ہو جانا ہے۔ پہلی صورت میں افساد النسل ہے، بچہ تو پیدا ہوگا، ظاہر ہے مرد اور عورت کا زنا میں ملاپ ہوا ہے تو نسل فاسد ہو گئی، اور یہاں چونکہ اس مرد سے اگر تعلق قائم کیا ہے تو خواہش پانی تو نکل جائے گا، لیکن نسل نہیں پیدا ہوگی، نسل تباہ ہوگی، کیونکہ وہ مرد سے کوئی بچہ پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اہمال النسل و استغناء عن النکاح، اور نکاح سے بھی، جب ایک آدمی صرف اپنا پانی نکالنے کے لیے دوسرے لڑکوں سے تعلقات قائم کرتا ہے تو نکاح کیوں کرے گا وہ؟ یہ بھی بہت بڑی خرابی، جبلت مسخ ہوئی ہے۔ تیسری بات کل قمار والربا، جوا اور سود خوری، یہ بھی سوسائٹی کے اندر فساد مچانے کا سبب ہے۔ لوگوں کو سود خور بنانا، پیسے کرائے پہ دے کر پیسے اس کا سود وصول کرنا، یا جوا کھیلنا۔ اذ فیہ افساد الاموال، اس میں بھی مالوں کا فساد پیدا ہونا ہے، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی۔ و مشاجرات، اور ایسے جھگڑے پیدا ہوں گے جن کی گنتی اور شمار کرنا اور اس کی فہرست بنانا بڑا لمبا کام ہے، یعنی بے شمار جھگڑے، لڑائیاں، دنگا
فساد اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح چوتھی صورت کا شرب الخمر، شراب پینا، پولیس کا کام ہے اس پر بھی نگرانی رکھے، سود خوروں پر بھی نگرانی رکھے، جوئے والوں کے اڈوں پر بھی، لواطت پر بھی، زنا پر بھی۔ فَإِنَّهُ تَعْرِيضٌ بِخَرَابِ الدِّينِ، اس لیے کہ شراب پینا اپنے آپ کو پیش کرنا ہے دین کے خراب کرنے کے حوالے سے، اور اس کے ذریعے سے مقاتلات، لڑائی جھگڑے، کیونکہ نشے میں دھت کسی نے کوئی حرکت کر دی تو دوسری طرف سے کیا ہے، مقابلہ ہوا۔ وَمُشَاجَرَاتٍ شَتَّىٰ، بہت سے جھگڑے جی آپس میں مختلف طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ساتویں قسم ایک اور بیان کی ہے شاہ صاحب، وَسَابِعُهَا، فساد کی ساتویں وجہ یہ ہے کہ تغییر ما جبل علیہ الانسان، انسان جس جبلت پر پیدا کیا ہے اسے تبدیل کرنا۔ مرد ہے اس کا عورت بننا، عورت ہے مرد بننا، یہ تغییر خلق اللہ ہے، انسانیت میں تغیر ہے۔ کما ان الرجل جبل علی عادات تناسب الفحولیہ، مرد فطری طور پر پیدا ہوا ہے نر کی حیثیت سے، نر کی مناسبت سے، جو اس کی خصوصیات ہیں اس پر پیدا ہوا ہے مرد فطری طور پر۔ ہاں اگر مرد ہی نہیں ہے، ویسے ہی مردانگی نہیں ہے تو زنخہ ہے نا پھر تو۔ اور والنساء علی عادات تناسب الستر، اور عورتیں پیدا ہوئی ہیں ایسی عادات و اطوار کے مطابق کہ جس میں وہ پردے میں چھپنا چاہتی ہیں، تناسب الستر یعنی جسم کو ڈھانپتی ہیں۔ فطری طور پر ہر عورت، خواہ وہ کہیں کی بھی ہو، یورپ کی ہو، افریقہ کی ہو، ایشیا کی ہو، اس کی جبلت ہے کہ وہ اپنے جسم کو کیا ہے، چھپانا چاہتی ہے، اس کی ساخت ایسی۔ تو فلیلزم، لازمی اور ضروری ہے کہ الرجال، مرد جو ہیں وہ اپنی عادات و اطوار اور اپنی وضاقتہ، لباس وغیرہ کی، زئی کہتے ہیں لباس کی وضاقتہ، وہ نہ چھوڑیں۔ پولیس کا یہ بھی کام ہے۔ والنساء، اور عورتیں جو ہیں وہ بھی اپنی عادات و اطوار اور اپنی جو شکل و شباہت ہے، جو عورتوں سے مشابہت رکھتی ہے، اس کو تبدیل نہ کریں۔ شاہ صاحب کہتے فہذہ وجوہ الفساد، یہ 7 بنیادی اقسام ہیں کسی سوسائٹی میں فساد پیدا ہونے کے حوالے سے۔ شاہ صاحب نے اس کی مزید تفصیلات حجۃ اللہ میں بیان کی ہیں، نیچے ہم نے حاشیے میں اسے ذکر کیا ہے۔ شاہ صاحب حجۃ اللہ میں فرماتے ہیں کہ وَمِنْہُ، فسادات میں سے، خصومات مشکلۃ یتمسک فیہا کل بشبہۃ، ایسے جھگڑے بھی سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں جو اس حوالے سے مشکل ہوتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے شبہ کے مطابق اس کام کو کرنے کو حق سمجھتا ہے۔ تو شبہات کی وجہ سے آپس میں کیا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ولا تنکشف جلیۃ الحال، کھل کر جو حالت واضح طور پر سامنے نہیں آتی۔ تو اب اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی جھگڑے ہیں ان میں گواہیاں لی جائیں، قسمیں اٹھوائی جائیں، کوئی وثائق تحریری معاہدے موجود ہونے چاہیے، یا گرد و پیش کے حالات وغیرہ سے، قرائن سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور جو قانونی ضابطے ہیں اس کے مطابق اس کا جائزہ لیا جائے، اور ایسا عدالتی نظام ہو کہ جس کے ذریعے سے فریقین یا جھگڑا کرنے والوں میں سے کسی نے جو عمل کیا ہے اس کی ترجیح کیوں ہے، کون سا کام کرنے والا ٹھیک تھا اور کون سا غلط تھا۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ معرفتی مقاعد المتخاصمین، 2 جھگڑا کرنے والوں کے جو مکر و فریب ہے نا، مقدمے بازی میں، لڑائی میں، جھگڑے میں، ہر ایک نے جو غلط بیانی کرنے کا
دھوکہ دینے کا، بیانات بدلنے کا جو طریقہ کار ہے، پولیس کو اس کی بھی معرفت ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ کیسے بدلتے ہیں۔ انہی فسادات میں وہاں حجت اللہ میں شاہ صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کہی ہے، وہ یہ 7 چیزیں اس کے ذیل میں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، یبدو اہل المدینہ و یکتفو بالارتفاق الاول، رہتا ہے شہر میں شہری تقاضے کے بجائے وہ شہر کے اندر دیہاتی پن اختیار کیے ہوئے، شہر کو دیہات بنا رکھا ہے جی، اور وہ ارتفاق اول پر اکتفا کرنا چاہتا ہے، یہ بھی فساد کی وجہ۔ شہریت نام ہے ارتفاق ثانی کا کم از کم، بلکہ ارتفاق ثالث کا بھی، جتنا بڑا شہر ہوگا اتنا اس کی نوعیت کے اعتبار سے۔ اب کسی بڑے شہر میں جہاں ارتفاق ثالث کے تقاضے ہیں اور یا ارتفاق ثانی کے کم از کم تقاضے ہیں، وہاں ایک فرد یا ایک فیملی وہ رویے اپنا رہی ہے، وہ رہن سہن اختیار کر رہی ہے جو دیہاتیوں کا ہے، تو یہ بھی درست نہیں، یہ بھی فساد مچانے والی بات ہے کہ ارتفاق ثانی کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے۔ اسی لیے شاہ صاحب نے ایک جگہ حجت اللہ میں آپ نے پڑھا، یہ بات کہی ہے کہ ہر سوسائٹی پر 2 تقاضے ہر حال میں پورا کرنا ضروری ہے، ارتفاق ثانی اور ارتفاق ثالث۔ ارتفاق اول تو ایک زمانہ تھا، لد گیا معاملہ۔ ارتفاق ثانی کی جو لوازمات اور اس کی شرائط ہیں جی، وہ پورا کرنا۔ ایک آدمی جنگل میں جو کچھ کر رہا ہے جی، پہاڑوں کے اوپر کر رہا ہے، ارتفاق اول کی حالت میں رہ رہا ہے، تو یہاں تو ویسے نہیں رہ سکتا، یہاں تو اسے سوسائٹی کے لوازمات اور تقاضے پورا کرنے ہوں گے، ساتھ والے گھر کے تقاضے پورا کرنا ہوں گے، ارتفاق ثانی کے لین دین اور خرید و فروخت کے حوالے سے جو سوسائٹی کے تقاضے ہیں وہ پورا کرنے ہوں گے۔ ریاستی نظم و نسق کے لیے ارتفاق ثالث میں جو سیاسی معاشی قوانین یا پولیس سسٹم بنائے ہوئے ہیں، اب گاؤں دیہات کے اندر یا کسی جنگل میں کوئی سڑک کا قانون اور ضابطہ نہیں ہے، وہاں مرزا یار جیسے مرضی پھرے تو وہاں پھرتا رہے، لیکن شہر میں رہ رہا ہے تو سڑک پر چلنے کا سلیقہ اسے آنا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بدویت یعنی دیہاتی پن ختم کرے اور ارتفاق ثانی کے کم از کم تقاضے پورے کرے شہر میں رہتے ہوئے۔ نمبر 2، یہ بھی خرابی ہے کسی سوسائٹی میں کہ یتمدنوا فی غیر ہذہ المدینہ، ہر شہر کی اپنی ایک شہری ساخت ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کے رویے ہیں۔ رہتا لاہور شہر میں ہے اور جو تمدن اختیار کیا ہوا ہے وہ لندن والا ہے، امریکہ والا ہے جی۔ کسی دوسرے شہر کے تمدن کو سوسائٹی کے باقی جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں اسے اختیار کر رہا ہے، تعیش پسندی کا۔ ایک ہی شہر میں جناب الگ الگ شہر بسے ہوئے ہیں، عوام بیچارے کسی حالت میں ہیں، ان کی نہ سڑکیں ٹھیک، نہ پانی ٹھیک، نہ ٹھیک، لیکن کنٹونمنٹ بورڈ، ڈی ایچ ایز، بحریہ ٹاؤن، وہ تمدن اختیار کر رہے ہیں کسی دوسری جگہ، تو قابل گردن زنی ہے پولیس کے ایسا تمدن اختیار کرنا جو اس شہر کی مناسبت سے نہیں ہے، یا کسی چھوٹے شہر میں رہ رہا ہے اور وہاں وہ تعیشات۔ یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے گزر رہے تھے گلی میں، تو کوئی آدمی اوپر کا بالا خانہ بنا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون بنا رہا ہے؟ بھائی یہ اوپر دوسری منزل، باقی تمام لوگوں کی ایک ایک منزلیں ہیں اور وہ ایک منزل اوپر بنا رہا ہے۔ بتایا کہ جی فلاں صحابی بنا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ موڑ لیا۔ وہ جب سلام کرنے آئے مدینہ مسجد میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دیا، وہ بڑے پریشان ہوئے، دوسروں سے پوچھا بھی کیا وجہ ہوئی، میرے سے کیا جرم ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس طرف حضور گئے تھے تو وہاں ہمارا مکان بنتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تمہارے بارے میں بدل گیا۔
یعنی عوامی رہن سہن جو پوری سوسائٹی کا ہے اس سے الگ اپنا رہن سہن بنانا، تمدن اختیار کرنا، یہ اس سوسائٹی کے غریب عوام کی غربت کا مذاق اڑانا ہے، ان کی عوامیت کا مذاق اڑانا ہے۔ پھر بلند عمارت ساتھ ہوگی اور ساتھ لوگوں کے بیچاروں کے گھر ہیں تو نظر پڑے گی ادھر۔ تو جس طرح کی سوسائٹی، جس طرح کا تمدن کسی جگہ کا ہے، اس کے مطابق کیا ہے تمدن کو برقرار رکھنا، یہ بھی شہریت کے تقاضوں میں سے ہے۔ ایسے ہی شاہ صاحب نے تیسری ایک اور بات کہی، او یکون توزعهم فی الاقبال علی الاقصاب بحیث یضر بالمدینہ، کہ لوگ ایسے پیشوں کی طرف متوجہ ہو جائیں جو مجموعی طور پر ریاست اور شہر کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی اہم مثال دی شاہ صاحب نے یہاں۔ مثل بات یہ کہ اکثر لوگ مثلاً زرعی ملک یا زرعی شہریت جس کے اندر زرعی مال آتا جاتا ہے، وہاں زیادہ لوگ تاجر بن جائیں، یعنی بجائے کسی جنس اور مال کی تخلیق اور نشو و نما اور کاشتکاری کے، لین دین اور تجارت کے نام پر سارے لوگ تاجری بن جائیں، تاجروں کا تسلط ہو جائے، اور پھر وہ سارے مل کر کیا ہے، جو کاشتکار مال بیچنے آئے تو اس کو خوب ڈز لگائیں تو زیادہ تر تاجر بن جائے۔ وَيَدَعُ الزَّرَاعَ، اور زراعت چھوڑ دیں۔ ہندوستان زرعی ملک تھا، خرابی کہاں ہوتی، طبقاتی نظام کہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب زراعت چھوڑ کر سارے کے سارے تاجر، اور آج کل تاجر سے بڑھ کر ہر آدمی ملازم۔ انگریزوں کا جب سے تسلط ہوا تو جناب اب صرف ملازم، حتیٰ کہ کاشتکار کا بیٹا بھی ملازم بنتا ہے، کاشتکاری کی ترقی کے لیے کام نہیں کرتا۔ یہ بھی تمدن کے اندر فساد پیدا کرنا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی فساد کی بات ہے۔ یا اسی طریقے سے مثلاً اکثر لوگوں کا پیشہ جنگ لڑنا ہو، فوجی بن جائے، سارے فوج میں بھرتی ہیں۔ اکثریت کا پیشہ الغزو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں مناسب تو یہ ہے کہ ایک زرعی ملک میں ینبغی ان یکون الزراع بمنزلۃ الطعام، زراعت اور کاشتکار ایسے ہونا چاہیے جیسے کھانا، اور والصناع والتجار والحفظہ، دستکاری والے، تاجر اور پولیس ایسی ہونی چاہیے بمنزلۃ الملح المصلح لہ، جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، نمک کی مقدار کی طرح ہونے چاہیے۔ باقی اب زرعی ملک میں لوگ زراعت چھوڑ دیں، کاشتکاری چھوڑ دیں، اور ایسے پیشے اختیار کر لیں کہ بس تھوڑے بہتے کام سے ہی زیادہ پیسے کما لیے جائیں، اور کاشتکار بیچارہ تباہ ہوتا رہے، اصل جو محنت کش۔ تو شاہ صاحب کے زمانے میں تو خاص طور پر ہندوستان ایک زرعی ملک تھا، اور زراعت کی وجہ سے ترقی تھی، تو جتنے بیوروکریسی ہے، انتظامیہ ہے اور دوسرے لوگ ہیں، وہ جناب اسی کے کھانے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی فساد مچانے والی بات ہے۔ اور پھر شاہ صاحب نے اس کے بعد وہ مشہور 2 جملے کہے ہیں حجت اللہ میں، جو عام طور پر ہم نقل کرتے ہیں کہ کسی سوسائٹی کے فساد کے 2 بڑے بنیادی سبب ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ پورے لوگ، انتظامیہ خزانے کے اوپر بوجھ بن جائے، ہر آدمی، فوجی اپنی جگہ مانگے، مفتی یا ماجن اپنی جگہ سے مانگے، شاعر، ادیب، پیر ہر طرف سے۔ اور دوسرا یہ کہ سوسائٹی پر بھاری ٹیکس لگائے جائیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ فساد کی وجوہات ہیں۔ اب ضروری ہے کہ جو شہریار ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں الواجب علی الشہریار ان ینظر فی ذلک نظرا عمیقا، جو شہریار ہے، پولیس افسر ہے، سیکورٹی کا ذمہ دار ہے، وہ گہری نظر سے اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے، اس کے پاس ایک ایک فرد کی معلومات اور پوری سوسائٹی پر اس کی نظر ہونی چاہیے، نظراً عمیقاً، گہری نظر۔ ثم اذا نظر فیہا المعالج
فلا یخلو، جب بھی معالج کی، اس شہریار کی نظر اس سوسائٹی کے فساد کا علاج کرنے سے متعلق ہے تو اس کی ممکنہ طور پر دو شکلیں ہوں گی، فلا یخلو، یا تو یہ ہوگا کہ ان تثبت الجریمۃ علی شخص بالیقین، کسی فرد واحد پر جرم یقینی طور پر ثابت ہو گیا، یا اشخاص پر کہ انہوں نے ان 7 جرائم میں سے کوئی ایک جرم قطعی اور یقینی طور پر کیا ہے، رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا، ہاں جی، گواہیاں آ گئیں وغیرہ وغیرہ، جو سارا اس کا پروسیجر ہے، تو اس معالج کا کام یہ ہے، اس شہریار کا کام یہ ہے کہ اس پر پوری جرم کے مطابق پوری حد جاری کی جائے گی، اس میں کوئی رو رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ حد جاری کرنے کا انتظامی طور پر ان تمام معاملات میں اس کا اختیار ہے، پولیس چیف کا، کیونکہ امن و امان اس نے قائم کرنا ہے۔ یہ عجیب بدماشی کا تماشا یہاں ہندوستان کے اندر جب پولیس سسٹم بنایا گیا، عدالتی نظام الگ بنا، جی مقدمہ بناؤ جی، ایک فائل بناؤ جی، عدالت میں لے جاؤ جی، فلاں نے جرم کیا ہے، عدالتیں چھوڑ کر فارغ۔ وہ پولیس والا بیچارہ کیا امن و امان قائم کرے گا، اس کے تو اختیار میں کوئی نہیں، سزا ہی نہیں دے سکتا۔ وہ مقدمہ بنا کے لے جاتا ہے وہاں، ماشاء اللہ، ہاں جی، مقدمے بازی کے الجھاؤ میں پڑھ کر وہ سزا وضع تو ہونی، تو امن و امان کیا قائم ہوگا؟ اس کا کام ہے کہ اس پر حد جاری کرے، قانون موجود ہے، جرم ثابت ہو چکا ہے، سزا ہے۔ دنیا بھر میں یہی ہے پولیس سسٹم۔ او یظہر لوث بجریمۃ، یا جرم تو ثابت نہیں ہوا، کسی جرم کے ساتھ تعلق ثابت ہوا ہے، تو جس درجے کے جرم کی نوعیت اس سے سرزد ہوئی ہے اس کے مطابق اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، تاکہ اس کو فائدہ ہو اور آئندہ وہ یہ جرم یا اس کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ جس درجے کا جرم یا جس درجے کی بات ہوئی ہے اس درجے کا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ثم ان کل جریمۃ من تلک الجرائم، ان تمام جرائم میں سے ہر جرم جو ہے لہو تاثیر فی الفساد، یہ بھی پولیس افسر کو دیکھنا ہے کہ جو ان جرائم میں سے جرم ہوا ہے سوسائٹی میں فساد مچانے کے حوالے سے وہ کتنا اثر انگیز ہے، اس کے کیا اثرات سوسائٹی پر پڑے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ مجرم کو سزا دے دی، بلکہ مجرم نے جرم کیا اور اس جرم کے نتیجے میں سوسائٹی میں فساد کہتے ہیں فتنہ کا پیدا ہونا، یعنی سوسائٹی میں انتشار، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد پیدا ہو گیا۔ تو فبعضها اقوى من بعض، بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ فساد مچانے میں قوت انگیز ہوتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں، تو جرم کی ساخت بھی اور جرم کی بنیاد پر جو سوسائٹی پر اجتماعی طور پر اثر فساد وغیرہ کا پیدا ہو رہا ہے اسے بھی دیکھا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہ وَلَهُ وَزْنٌ فِي كَثْرَةِ مُبَاشَرَةِ الْقَوْمِ إِيَّاهَا وَفِي قِلَّةِ مُبَاشَرَتِهِ إِيَّاهَا۔ پولیس افسر کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس جرم کی وزن کی نوعیت کیا ہے، کہ لوگ کس جرم کو کتنی کثرت سے کر رہے ہیں یا کتنی قلت سے کر رہے ہیں، سزا یا ڈانٹ ڈپٹ کے تعزیر کے حوالے سے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ اس بات کا موازنہ کرے کہ مثلا اس شہر میں فلانے محلے میں فلانی جگہ پر ہاں جی کتنے افراد اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں اور کہاں کتنی تعداد میں ہیں جہاں، تو چونکہ جب جرائم کی کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے تو پورا ایک طریقہ کار ہوگا نا کہ ڈیٹا آپ کے پاس جمع ہو جس میں دیکھا جائے کہ کون سا جرم کہاں کس درجے میں کتنا ہو رہا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے پولیس افسر کے لیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں شہریار پر واجب ہے کہ نمبر 1 ان تینوں چاروں چیزیں جو پیچھے بیان کی ہیں جرائم سے متعلق
ان پر گہری نظر ہو، اس کا پورا ڈیٹا اس کے پاس موجود ہو، اس کا پورا تجزیہ ہو۔ ایک تو اس بات پر نظر ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اس پر دوسری بات لازمی یہ بھی ہے کہ فَيَجْعَلْ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كُلَّهَا كَأَبْنَاءِ نَفْسِهِ۔ پولیس افسر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ تمام شہریوں کو ایسا سمجھے جیسے اس کے اپنے بیٹے ہیں، باپ بن کر دیکھے۔ جرم کو بھی نظر انداز نہیں کرنا، جرم کی جو قرار واقعی حیثیت ہے وہ اس کے سامنے موجود ہو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تمام شہریوں کو وہ یوں سمجھے جیسے ابناء نفس ہی، جیسے اس کی اپنی ذاتی اولاد ہے، اولاد سمجھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرے۔ کوئی ظالم آمر منتقم بن کر کردار ادا نہ کرے۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو درست رکھنے کے لیے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، جہاں سزا دینی ہوتی ہے وہاں سزا دیتے ہیں، اور جہاں کسی نرمی سے کام نکلتا ہے تو وہ نکالتے ہیں۔ تو اس پر واجب ہے، لازمی ہے پولیس افسر پر کہ اس شہر کے شہریوں کو ابناء نفسی ہی اپنی اولاد سمجھے۔ یحب لہم ما یحب لنفسہ، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی ان شہریوں کے لیے پسند کرے۔ وہ منتقم اور بدلہ لینا اور اتھارٹی قائم کرنا، لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنا، ان کے منہ سونگھنا اور ہر سڑک پر ناکے لگا کر ان کی گاڑیوں میں جھانکنا، یوں سمجھے کہ اگر اس کے ساتھ یہ حرکت ہو تو وہ اس کو مناسب سمجھے گا۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ثم لیقدم نظر المدنیہ والشفقہ علیہا، ایک طرف سمجھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، بیٹے کی طرح، اور دوسری طرف جرم کی نوعیت پر گہری نظر ہونی چاہیے کہ جرم کس درجے کا کیا ہے۔ پھر دونوں میں موازنہ کر کے یہ دیکھے کہ مدنیت، تمدن، شہریت اور اجتماعیت کے حوالے سے کون سی بات زیادہ بہتر ہے۔ اولاد کے بارے میں بھی انسان یہی سوچتا ہے کہ جرم اس نے بڑا کیا ہے، اس کے اثرات مثلاً گرد و پیش کی پوری سوسائٹی پر پڑے ہیں، تو اس کے مطابق تو مقدم رکھے، آگے بڑھائے اس بات کو کہ مدنیت پر نظر ہو، شہریت پر، شہریت کے تقاضے کیا تھے، اور والشفقۃ علیہا، اور اس پر شفقت ہو کہ یہ مدنیت بہرحال برقرار رکھنی ہے، یا مدینہ ریاستی نظم و نسق جو ہے یہ برقرار رکھنا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَىٰ أَصْوَبِ الْعِلَاجَاتِ إِنِ اسْتَقَامَ عَلَىٰ هَٰذِهِ الشَّرِيطَةِ، اگر ان شرائط کا لحاظ رکھے گا پولیس افسر تو بہترین اور درست علاج کر پائے گا۔ اسوب درست علاج کرے گا، کیونکہ دونوں میں توازن ہوگا، اور شہری حقوق جو ہے اس کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرے گا۔ وَإِنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ، اور اگر معاملہ مشتبہ ہے، یعنی جرم بھی پورے طریقے پر ثابت نہیں ہوا، اس کا ثبوت کے اندر بھی ابھی کیا ہے، شکوک و شبہات ہے، تو پھر یہ دیکھنا چاہیے پولیس افسر کو کہ ان میں سے آسان کون سا عمل ہے اس شہری پر، اس کو اختیار کرے۔ جرم اگر واقعی ہو گیا ہے تو پھر تو سزا ہونی چاہیے شہریت کو برقرار رکھنے کے لیے، لیکن اگر بات ابھی واضح نہیں ہو رہی، اشتباہ کا معاملہ ہے، تو پھر مالا الی الاسہل، سخت سزا کے بجائے ذرا آسانی کی طرف مائل ہو، موقع دے اس کو کہ ہو سکتا ہے وہ اصلاح کر لے، غلطی سے جرم ہو گیا ہے اور آئندہ وہ اس حرکت سے باز آ جائے۔ لیکن جرم تھوڑا کیا ہے اور آپ نے سزا سخت دی ہے، تو رد عمل میں وہ پہلے چور تھا، کہیں ڈاکو نہ بن جائے، جی بلا وجہ آپ نے اس کی جرم سے زیادہ اسے جیل میں رکھا ہے، چترول کی ہے، مارا پیٹا ہے، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا، رد عمل آئے گا، اور رد عمل میں وہ کل کو
تھانے سے نکلے گا تو پہلے سے بڑا چور ڈاکو بن کر نکلے گا۔ تو مسئلہ سوسائٹی کے اندر جان مال عزت آبرو کے تحفظ کا ہے، اس کے لیے نظر عمیق چاہیے اور شہریوں کو اپنی اولاد سمجھنا چاہیے۔ یہ وہ نظام تھا جو مسلمانوں نے 1200 سال قائم رکھا۔ پولیس سسٹم جسے کوتوال کہا جاتا تھا یا شہریار کہا جاتا تھا، کوتوال تو نیچے کا سپاہی تھا اور اوپر جو ہے شہریار پوری شہر کا جو پولیس چیف تھا، وہ ان امور کے تناظر میں بنایا گیا تھا۔ اس پورے پولیس سسٹم کو آ کر انگریزوں نے بدل دیا، چونکہ بنانے والے 6 کے 6 انگریز تھے جنہوں نے پولیس سسٹم بنایا، پولیس کا قانون بنایا۔ ان کا اس دھرتی سے ابنائے نفسی کا تعلق نہیں تھا، وہ یہاں اس ہندوستان کے، پاکستان کے اس خطے کے لوگوں کو اپنی اولاد نہیں سمجھتے تھے۔ وہ تو آئے تھے اس لیے کہ لوٹ کھسوٹ کریں، اور پولیس اس لیے ہو کہ ان کی جیب سے پیسے نکلوائے، بس ان کی چترول کرے، ان کو ذلیل کرے، ان کی توہین کرے، ان کی جان مال عزت آبرو کو لوٹے۔ لوٹنے کے لیے پولیس بنائی گئی تھی۔ تو اس پولیس کا تو انسانیت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ دنیا بھر میں جو معاشروں کے لیے پولیس ہوتی ہے، اس کے بنیادی اساسی اصول تو یہ ہیں۔ یہ کسی سوسائٹی کی بنیادی ضرورت ہے۔ ایسی پولیس نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ فساد بڑھتا جا رہا ہے۔ جتنا وقت غلط پولیس سسٹم کے ذریعے سے چل رہا ہے، اتنا ہی فساد بڑھتا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اجمعین۔